السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ ریئل ہارر سٹوری چینل پر ہیں اور اس چینل پر ہم آپ کے لیے جن بھوتوں کی خوفناک کہانیاں لے کر آتے ہیں۔ تو اگر آپ کو ایسی کہانیاں قصے سننا پسند ہے تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہماری کہانیوں کو انجوائے کریں۔ تو آج کی کہانی ایک سنی ہوئی کہانی ہے، یہ میں نے سنی تھی کسی بندے سے جو آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ یہ ایک چھوٹی بچی کی کہانی ہے، اس کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا آئیے جانتے ہیں۔ چند سال پرانی بات ہے، ایک گاؤں کی۔ گاؤں سے باہر ایک درخت تھا جہاں پر گاؤں کی بچے اکٹھے ہو کے کھیلتے تھے۔ گرمیوں کی دوپہر تھی اور گاؤں میں سب لوگ اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے۔ ایک بچی تھی نور اور اس کی کزن جس کا نام شہانہ تھا۔ وہ اس درخت کی طرف گئیں کھیلنے کے لیے جہاں پر پہلے بچوں کا رش ہوتا تھا۔ اکثر بچے وہاں پہ کھیلنے جاتے تھے، لیکن اس دن وہاں اور کوئی نہیں تھا، صرف نور اور شہانہ ہی تھی۔ بچوں نے وہاں پر کھیلنے کے لیے درخت کے ساتھ ایک جھولا بھی لگایا ہوا تھا۔ نور اور اس کی کزن جب وہاں پر پہنچی تو نور جلدی سے دوڑ کر اس جھولے پر بیٹھ گئی۔ شہانہ نے کہا کہ پہلے میری باری ہے نور، مگر نور ہنسی اور بولی کہ نہیں، آج میں جھولا جھولوں گی۔ خیر بچے تھے، اسی بات پہ لڑ پڑے اور شہانہ غصے میں آ گئی اور چلی گئی۔ اب نور وہاں پر اکیلی رہ گئی تھی۔ ہوا بالکل بند تھی اور جھولا آہستہ آہستہ رکنے لگا۔ نور نے خود ہی ہلکا سا زور دے کر جھولا چلایا، مگر چند لمحوں بعد جھولا خود بخود ہی تیزی سے ہلنے لگا، جیسے کوئی نظر نہ آنے والا شخص اسے دھکا دے رہا ہو۔ نور نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کی آنکھوں کے سامنے ایک خوفناک چہرہ تھا۔ ایک لڑکی جس کے لمبے بال، پیلی آنکھیں اور ایک خوفناک قسم کی ڈرا دینے والی شکل کی لڑکی تھی۔ نور چلائی مگر وہاں اس کی چیخیں سننے والا کوئی نہیں تھا۔ جھولا تیز ہوتا گیا اور بہت اونچائی تک جانے لگا۔ اسی دوران اچانک وہ زمین پر آن گری اور بے ہوش ہو گئی۔ اب اللہ جانتا ہے وہاں بے ہوشی کی حالت میں وہ کتنی دیر پڑی رہی۔ گاؤں کا ایک بندہ جو ساتھ والے شہر میں گیا ہوا تھا وہ واپس آ رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ وہ بچی وہاں پہ بے ہوش پڑی ہوئی ہے۔ وہ اسے اٹھا کر گھر لے گیا۔ گاؤں کے لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں، بچوں کو بھی جانتے ہیں کون کس کا ہے، تو اس نے دیکھا تو اس نے اسے پہچان لیا اور اس کے گھر لے گیا اس کو اٹھا کر۔ گھر والوں نے اسے دیکھتے ہی شور مچا دیا اور اسے ہاسپٹل لے گئے۔ ڈاکٹر نے کچھ دوا دی اور کہا کہ سب نارمل ہے۔ کچھ ہی دیر میں نور کو ہوش آ گیا، مگر وہ خاموش تھی، کچھ بول نہیں رہی تھی۔ راتوں کو وہ جاگتی رہتی تھی، کبھی چھت کی طرف دیکھتی، کبھی کھڑکی کے باہر، کبھی ہلکی آواز میں بولنا شروع ہو جاتی۔ وہ علاج کراتے رہے لیکن کوئی سمجھ نہیں آئی، ٹھیک نہیں ہو رہی تھی۔ تو رشتہ داروں نے اور گاؤں کے لوگوں نے بھی مشورہ دیا اور تب تک وہ خود بھی سمجھ چکے تھے کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ تو انہوں نے ایک عامل کو بلایا۔ عامل آیا، اس نے کوئی اپنا دم درود، اپنا عمل شمل کیا اور گھر والوں کو بتایا کہ اس پر جن کا سایہ ہے۔ خیر وہ اپنا علاج کرتا رہا لیکن بچی کی طبیعت سیٹ نہیں ہوئی۔ اس دوران بھی اس کے ساتھ بہت سارے واقعات ہوئے۔ خیر وہ عامل علاج ادھورا چھوڑ کر چلا گیا اور اس کے بعد نور کا رویہ بھی عجیب ہو گیا تھا۔ کبھی کھڑکی کے پاس جا کر کہتی کہ آج جھولا، کبھی کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو جاتی اور باتیں کرنے لگتی، کبھی بیڈ کے نیچے بیٹھ کر کسی سے باتیں کر رہی ہوتی۔ ماں یا کوئی بھی اور دروازے پر آتا تو فوراً چپ ہو جاتی۔ دروازے خود بخود کبھی بند ہو جاتے تھے، کبھی کھل جاتے تھے، کبھی لائٹیں ٹمٹمانا شروع کر دیتی تھیں۔ تو اس طرح کے بہت سارے واقعات ہوتے رہے۔ خیر ایسے ہی کوئی 5-6 دن اور گزرے تو حالات تھوڑے اور خراب ہو گئے۔ اس بچی کے جسم پر زخم آنے شروع ہو گئے، کبھی کسی کے ناخن کے رگڑنے کے نشان، کبھی ہونٹوں سے خون آنا شروع ہو جاتا، کبھی ناک سے خون آنا شروع ہو جاتا تھا۔ بہرحال ایسے واقعات بھی رونما ہونے لگے۔ پھر انہوں نے ایک اور عامل کو بلایا۔ اس نے آ کر اپنا کوئی عمل شروع کیا، قرآن پاک کی تلاوت شروع کی۔ تو وہ عمل کر ہی رہا تھا کہ صاحب نے دیکھا کہ نور کے پیچھے ایک کالی دھند جیسا سایہ کھڑا ہے۔ بابا دم کرتا رہا اور وہ دھند آہستہ آہستہ غائب ہو گئی۔ نور بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی۔ خیر وہ کچھ دن وہ عامل بھی عمل کرتا رہا، آتا رہا، دم کرتا رہا اور اس دوران نور ٹھیک ہو گئی بالکل، اور کچھ دن ٹھیک رہی۔ پھر اچانک اس کی طبیعت خراب ہوئی، پھر اسی عامل کو بلایا گیا۔
وہ اپنا عمل کرتا رہا، دم درود کرتا رہا، لیکن اس دوران اس بچی کی ڈیتھ ہو گئی۔ اور یہ بیچ میں جو تھوڑا سا عرصہ وہ ایک ٹھیک ہوئی تھی، اس دوران اس نے اپنی ماں کو بتایا جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہوا تھا اور اس کے ساتھ ہوتا رہا ہے۔ اس دوران اس نے اپنی ماں کو بتایا سارا کچھ، لیکن اس کے والدین اسے بچا نہیں سکے، وہ جو بھی مخلوق تھی اس کی زندگی لے گئی۔ تو یہ تھی آج کی چھوٹی سی کہانی، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیں۔ تو ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔